جی سر. جی آپ نے بھی ذکر کیا تھا ایک بار ایک لفظ طاغوت کا. یہ لفظ مطلب میں نے اپنے جو مسجد کے مولانا صاحب ہیں ماشاء اللہ بہت ہی اچھے ہیں, ان سے تو کبھی نہیں سنا, لیکن میں نے کچھ یہ سخت قسم کے ایکسٹریمسٹ قسم کے مولانے جو ہیں ٹی وی پہ, ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ اس قسم کے کچھ لوگ آتے ہیں, وہ یہ طاغوت بہت کرتے تھے. تو اس کو ذرا آپ کائنڈلی ایکسپلین کریں گے کہ آخر طاغوت سے اتنی بڑی ٹینشن کیا ہے کیا چیز یہ طاغوت؟ طاغوت از اے کانسیپٹ وچ از گیون ڈائریکٹلی بائی اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاغوت کے اوپر اتنی صراحت سے بیان خود کر دیا ہے کہ طاغوت کے اوپر آپ کو حدیث نہیں ملے گی. اتنا بڑا کانسیپٹ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا طاغوت کے اوپر ریفرنس کے ساتھ بتایا, ریفر کرتے ہوئے کہ یہ طاغوت ایک سسٹم اللہ تعالیٰ کا ہے اور ایک طاغوت کا سسٹم ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. طاغوت ہے کیا چیز؟ طاغوت یہ ہے, ان سمپل ورڈز, پلئنگ گاڈ از طاغوت. Whenever anything that is implicating the policy matters which are specific to running the bigger system, جو دین کا سسٹم ہے, اس پالیسی کے اندر جب انسان اپنی پالیسی کی امینڈمنٹ کرنا چاہے تو اس کو طاغوت کہتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیول پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے کہ انجیل کی تحریف طاغوت, اللہ کی کتاب تھی, اس کے اندر میں اپنی آتھرشپ ڈالوں گا طاغوت. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم دے دیا ہو جو کہ خود اللہ نے ہی دیا ہو, تو اس حکم کو اپنے طور پہ مستثنیٰ کر دینا اپنے لیے کہ میں نماز نہیں پڑھتا, طاغوت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اینی تھنگ وچ از آن این ایتھیکل گراؤنڈ, جو کہ نچلا لیول ہے, جو کہ انڈیویژول یا جماعت کے اوپر اللہ نے خود بھی چھوڑ دیا کہ خود فیصلے اس بارے میں کر لو, وہ اس کے اندر پھر انسان ادھر ادھر کی غلطیاں بھی کرے یا پھر جو بھی کرے اس کے ساتھ, وہ طاغوت نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی پروسیس اینڈ پالیسی کے اوپر کسی بھی لیول کی پرسنلائزیشن کرنا یہ طاغوت اس لیے کیونکہ پھر اللہ کی پالیسی کے اوپر آپ اپنی پالیسی لے کے آ رہے ہیں. سو چاہے وہ انڈیویژول کرو اپنے طور پر کہ میں خود اپنے لیے یہ کام نہیں کروں گا, میں خود نماز نہیں پڑھتا, تو وہ طاغوت میں آ جائے گا, کیونکہ اٹ از اے میٹر آف ڈیسیجن وچ از پرٹیننگ ٹو دا ڈیٹی الون, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی میں انبیاء بھی انحراف نہیں کرتے. سو آپ نے نوٹ کیا ہوگا آدم سے لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام تک کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر انہوں نے اپنی رائے بیان بھی نہیں کی. پروفٹس کیپ کوائٹ وین جسی معاملے کے اوپر آیت آ چکی بھی ہو. اتنا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے میں اس کی تصدیق بھی نہیں کرتے کہ یہ تو اللہ کی آیت ہے. یہاں پہ انبیاء خاموش رہتے ہوتے کہ اس پہ میں کیا بات کروں, جب اللہ نے بات کر دی ہوئی. ہم لیکن اپنا ایک سیکشن اور امینڈمنٹ کا بل خود پہلے پرپوز کرتے ہیں اور خود ہی پھر اس کو اپروو کر لیتے ہیں. وہ بل پاس کرنا یا بل کا سوچنا ہی یہ اللہ تعالیٰ کی اس پلیٹ فارم کے اوپر انٹری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اللہ کی قوم ہے اور ایک طاغوت کی قوم ہے. ایک قوم ہے جس کا اللہ ولی خود ہے, اور ایک وہ قوم ہے جس کا طاغوت ہے جس کا ولی صرف شیطان ہے. سو جب طاغوت والے ہیں, سو اوور دا پیریڈ آف the thousands of years جب سے اللہ تعالیٰ نے سسٹم دنیا کا آدم سے نیچے رائج کروایا ہے, اس سسٹم کے اندر جہاں پہ اپنا ایک باکس کریٹ کر کے انسانوں نے خود ہی اسی سسٹم کے اندر اپنی کسٹمائزیشن کرنے کی کوشش کی ہے, وہ اس کو طاغوت کہتے ہیں. سو پلئنگ گاڈ از طاغوت ایٹ اینی لیول. تو مولوی صاحب اسی لیے بھی جسے کہتے ہیں نا غصے میں آ رہتے ہیں کہ یار یہ تو میٹر آف پالیسی ہے, اس کو آپ نے اپنی طرف سے کیسے اپنی طرف سے چینج کر لیا, چاہے وہ کسی چھوٹے لیول پہ ہی انسان اپنے طور پہ ہی اس کی چینجز کر رہا ہو. اچھا, آپ نے جو طاغوت کی ڈیفینیشن دی ہے یہ میرے لیے تھوڑی سی عجیب ہے. جی. وہ اس لحاظ سے, ایک تو جو چیز ہم نے قرآن میں پڑھی ہے طاغوت تو شیطان کو کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی اس طرح فرماتے ہیں کہ جو کوئی طاغوت کی پیروی کرے گا تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. تو اس سے تو صاف نظر آتا ہے کہ مطلب جس طرح اگر انسان گناہ کرتا ہے شیطان کی پیروی میں ہوتا ہے تو وہ جہنمی ہوگا. آپ جو ڈیفینیشن دے رہے ہیں وہ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پالیسی امینڈمنٹ کرتا ہے وہ بھی طاغوت ہے. اللہ کی پالیسی میں, اللہ کی پالیسی, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں کھیلنا از ناٹ طاغوت, دین کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھیلنا از طاغوت. ہاں, اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج کل کے دور میں ایک اکنامک سسٹم رائج ہے دنیا میں کیپٹلزم کا. اب ہماری ریاست تو اسلامی ہے لیکن اس کی مجبوری ہے کہ وہ کچھ پالیسیز جو ہے وہ چاہ کر بھی
اپنی امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. تو وہ سود کا نظام ہمارے ملک پہ نافذ ہے, اور سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے. تو یہاں تو پھر پالیسی میں امینڈمنٹ کر دی ہماری ریاست نے جی, تو پھر ریاست طاغوت ہوگی. حالانکہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے, کیونکہ اسلامی ریاست جو ہوتی ہے اس کو تو فالو کرنا آپ کا ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ جو خلیفہ ہوتا ہے یا پھر جو آپ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا پھر پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس کا جو اسلام اگر اس کی رائے اس کو فالو نہیں کر رہی, اس کے اگینسٹ ریوولٹ کر رہی ہے, تو پھر تو وہ ایک قسم کا باغی ہو گیا. تو یہ قسم کا نہیں, وہ باغی ہے. طاغوت دیکھیں, طاغوت کی کوئی پرسنٹیج نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے طاغوت کا, گناہ کی پرسنٹیج ہے. ایک بندہ شراب پیتا ہے مگر نماز ہی پڑھا ہوتا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کچھ تو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, مگر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں شراب حلال ہے تو پھر وہ اب طاغوت کے اندر آ گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت بتا دی ہے. سود کو اگر یہ الاؤ کریں کہ سود حلال ہے, کیونکہ گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی کام بھی پالیسی میٹر کے علاوہ ہوتا نہیں. گورنمنٹ نصیحتیں نہیں کرتی, گورنمنٹ رولنگ اینڈ ریگولیشن کرتی. تو جب سود کو اس نے آن کیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پوری 20 کروڑ عوام کے اوپر ایک پالیسی نافذ کر دی. سو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف 1% طاغوتی ہیں, باقی سارے مسلمان ہیں, باقی حکومت کے سارے کام اسلامی ہیں. یا تو ہم اللہ کو مان رہے ہیں پوری طرح یا نہیں مان رہے. سو دس از ناٹ جسٹ مائی اوپینین, دس از بیسک میتھمیٹکس نا, کہ کس جگہ کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں. تو اللہ کو یا تو مانیں گے یا تو نہیں مانیں گے. سو جہاں تک رہی بات کہ پہلا جو کوشچن آپ کا تھا کہ شیطانی طاغوت, تو شیطان طاغوت نہیں ہے. طاغوت وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ, شیطان کبھی بھی اللہ کے سسٹم کو اپنا سسٹم نہیں کہتا. ایک دفعہ بھی شیطان نے نہیں کہا کہ میرا کوئی سسٹم ہے اس کو فالو کرو. شیطان اس وسوسہ جو کہ اکساتا ہے کسی بھی گناہ کے اوپر, بڑے گناہوں پہ بھی, طاغوت کے اوپر بھی اکسائے گا وہ. طاغوت اٹ سیلف از ناٹ دی اونرشپ آف شیطان. طاغوت از این اونرشپ آف اینی ہیومن بینگ اور جن جو کہ سسٹم اپنی طور سے اپنی پالیسی خود ڈیسیژن لے لے. تو شیطان ایک الگ چیز ہے, طاغوت ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. ہاں وہ ظاہر ہے شیطان اسی پارٹی میں جائے گا نا جو کہ اس سے بڑا کیا گناہ ہے. تو شیطان کے لیے تو عید رہتی ہے جس دن انسان طاغوتی رکھتے ہیں. تو دوسری بات, اسلامی حکومت کا ماننا شرعاً فرض ہے, مگر اسلامی حکومت کا انسسٹ آن کر دے تو آپ مان لیں گے. جب اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں بتائے گا کہ اس امیر کے حکم نہیں مانا, جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے خالد بن ولید کے خلاف میوٹنی کر دی تھی کہ بھئی یہ تو مسئلہ ایک سریے پہ صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, تو رات کو پتہ نہیں کیا ہوا, صحابی نے کہا کہ آگ کا الاؤ ہے, چھلانگ لگا دو سارے سے. تو صحابہ نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو, کیوں آگ میں چھلانگ لگا؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ امیر جو کہے گا وہ مانو گے. وہ 11 صحابہ نے میوٹنی کر دی اور جا کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی کہ بھئی یہ اس نے کیا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل ٹھیک ڈیسیژن لیا تم نے, امیر کا حکم تب تک مانو گے جب امیر اللہ کی اطاعت میں حکم دے گا تمہیں. اللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ اللہ بنے گا تو پھر اللہ تو ایک ہی ہے ہمارا, دوسرا بندہ تو نہیں ایسے کرتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جانا ہی حکم کے طور پالیسی کے طور پہ ہی از پلئنگ گاڈ. سو دس از وائی عبداللہ بن عمر نے بھی کہا کہ بھائی میں ان صحابیوں کو نہیں مارتا, مسلمان ہیں تم اس کو بے درے قتل کر رہے ہو. سو اٹس اے ویری بگ پرابلم جو کہ ہم دو چیزیں مکس کر رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کسی بھی جگہ پہ اندھا ہو کے نہیں کرنی سوائے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کے اور اللہ کی اطاعت کے, ٹھیک ہے. وہاں پہ اندھا ہونا مسٹ ہے, بیر منیمم ہے کہ اندھا ہو کے اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ کو پھرول پھرال کے نہیں اطاعت کرنی کہ ہاں اللہ جہاں پہ ٹھیک لگے گا اللہ ہے, یا تو ٹھیک ہے یا نہ مانو. اللہ کو ماننا ہے تو آنکھیں بند کر کے ماننا ہے اللہ کو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے آگے کوئی مقدمہ, ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے کہ کوئی کرٹیکل تھنکنگ کریں, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پالیسی آئی ہے. یہ ضرور دیکھ لیں گے صحیح حدیث صحیح ہے کہ نہیں, اس کی صحت کے لیے بڑی کام ہو, کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی نہیں آ رہی ہمیں, مگر ایک دو پتہ چل گیا تو پھر اس کے اوپر کوئی جرا یا چون چرا نہیں کرنی, کیونکہ پھر آپ پالیسی میٹر کے ساتھ خود کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو اسلامی حکومت, پہلی بات تو پاکستان اسلامی حکومت نہیں ہے. پاکستان ایک بڑی اچھی کوشش ہے اس وقت, جب بنی تھی بہت ہی اچھی کوشش تھی کہ اسلام کا نظام قائم ہو. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, سود ایک بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے جو کہ باقی کے بڑے مسئلوں کے کمپیریزن میں جو ہم کر رہے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہی ہے, اس بارے میں کیا دوسری رائے رکھنی کہ خیر اگر مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے تو سود کرا لے, ٹھیک ہے. یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, اگر وہ مسلمان ہے تو سود کیوں کروا رہا ہو. اچھا, ایک عام شہری جو ہے اسلامی ریاست کا یا پھر کسی پاکستان کا شہری ہو گیا کسی اور اسلامی ملک کا, وہ پھر یہ کیسے جج کرے گا کہ کہاں پہ ریاست جو ہے وہ طاغوتی ہے اور کہاں پہ نہیں ہے؟ یہ تو بڑا باریک نقطہ ہے. وہ نہیں, بہت اچھا سوال ہے. باریک نقطہ نہیں ہے. ایک عام شہری قرآن اور سنت سے آگاہ نہیں ہے
تو پھر اس کو تو کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا کہ پالیسی کیا ہے. پالیسی ٹوٹے گی تو تبھی پتہ چلے گا نا کہ کوئی پالیسی پتہ تھی تو اس نے توڑ دی. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں نیچرل کامن سینس میں انڈین ڈیزائن میں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایسے گناہ جس کا اثر انفرادی طور پہ آپ فیل کرتے ہیں, وہ تو ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ پانی بند کر دیا تم نے, یا بجلی بند کر دی ہے, یا پھر مہنگائی کیسے پتہ چل رہی تھی آپ انسان کو, کیونکہ اس کے اوپر اس کو افیکٹ ہی ہوتا ہے. وہ کچھ ایسی پالیسی میٹرز ہیں جو کہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں اس کے اوپر. ہم نے تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہیں پڑھا, اللہ کے کانسٹیٹیوشن کو کہاں سے پڑھنا ہم نے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں پہ اللہ کا قانون توڑا جا رہا ہے. نہیں, اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ایک جو اسلامی ملک کا شہری ہے اس نے تو یہ سب اتھارٹی ریاست کو دے دی ہے. اسے کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ تمام کے تمام کا قانون پڑھے. ہمیں تو بتایا گیا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے, اور جو اسلامی ریاست کر رہی ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے. وہ تو یہ ایمان لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ ریاست جو بھی قوانین نافذ کرے گی کیونکہ اسلامی ریاست ہے وہ ٹھیک ہی ہوں گے, تو وہ پھر ان باریکیوں میں نہیں جائے گا نا. پہلی بات تو وطن سے محبت اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے. وطن کی حفاظت اگر جیسے پاکستان ہے اللہ کے نام پہ بنا, اس کی حفاظت ایمان کا حصہ ہے. محبت کرنا ایمان کا حصہ نہیں, محبت صرف مکہ مدینہ سے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہ محبت ایمان کا حصہ کہیں اور نہیں آتا. تو اگر پاکستان کل کوئی ایسا گناہ عام کر دیتا ہے جیسے سود عام کیا ہے, تو کیا محبت میں مارے جائیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا کہیں پہ لفظ لکھا ہے قرآن پاک میں, تو بتائیں, میں کہوں گا کہ نہیں, قبر میں سوال ہوگا کہ پاکستان سے محبت کی تھی کہ نہیں. ٹھیک ہے, اگر یہی والا قانون آپ رکھتے ہیں تو پھر انڈیا میں ہم سے دگنے مسلمان ہیں, وہ انڈیا سے محبت کریں گے تو ایمان کا حصہ جب وہ جنگیں کرتے ہیں پاکستان سے. وطن سے محبت تو اگر شک نکال لوں تو ہر انڈین ہم سے 10 گنا بڑا مسلمان ہے, تو زیادہ مسلمانوں کی حفاظت ہو رہی ہے. وہ تو 40 کروڑ مسلمان ہیں, ہمارے 20 کروڑ ہے. پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ جنگ میں جا چکا ہے, کون سے والے مسلمان ٹھیک تھے پھر؟ وطن سے محبت نہیں, وطن کی حفاظت. اگر دین کے اوپر کوئی ایسا وطن, پاکستان ہے واحد دنیا میں وطن ہے جو کہ دین کے لیے بنایا گیا, تو اس کی حفاظت ضرور کریں گے. دین کا نظام چلتا ہے, چھوٹا سا مسئلہ تو نہیں ہے, اتنے مشکل سے ملا. اگر پاکستان کیا مکہ کے اندر بھی کوئی ایسا گناہ رائج ہو رہا ہے جو کہ گورنمنٹ لیول پہ ہو رہا ہے, تو اس کے خلاف وہ آواز اٹھائیں گے. پہلے ہاتھ سے روکیں گے, نہیں تو پھر زبان سے روکیں گے. یہ ایمان کا حصہ, باقی کون سا ایمان کا عام شہری کو. لیکن واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں پہ حکومت غیر اسلامی ہو رہی ہے اور کہاں پہ اینٹی اسلامی ہو رہی ہے. یہ دونوں الگ الگ سٹیجز ہیں کہ ایک ایسی چیز کر دے جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, غیر اسلامی. ایک ایسی چیز جو اسلام کے خلاف جا رہی ہوں, تو وہ ہے پھر کوئی ایسی پالیسی میٹر کرو جیسے سود عام کیا ہو. ٹھیک ہے, تو شہری کی کیا بات کہیں, ہمارے تو صدر صاحب نے کہا تھا کہ کوئی گنجائش نکالیں جی, غریب لوگ پس رہے ہیں, سود کو حلال کرائیں. ہم نے جیسے کہ وہ لیکچر جبرائیل اور میکائیل سے دے رہے ہو, جاؤ کوئی سود حلال کراؤ. اس کے علاوہ کس کے پاس ایکسیس ہے جا کے اللہ تعالیٰ سے جا کے پوچھے کہ یار اس کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, ان سے بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ مولوی سے کہہ رہا تھا. تو یہ اگر ایک صدر کا حالات ہوں تو عام شہری تو بیچارہ کسی بھی قانون کے اوپر. پاکستان میں کل LGBT آ جائے تو 60% پاکستان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہوا کیا ہے. 30% تو پہلے ہی LGBT پہ ہے, جو باقی کا 60% ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں چلنا, جو عام شہری جس کی آپ بات کر رہے ہیں. سو دس از سم تھنگ وچ از ویری کریٹیکل وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو علم کتنا ہے لوگوں کے پاس.